امریکہ ایران پر حملہ ضرور کرے گا. سوال صرف یہ ہے کب، کہاں، کس وقت. اس وقت خود امریکہ صہیونیوں کے قبضے میں. امریکی CIA اور صہیونی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. ایران کے تنازع میں روس اور چین کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ خطے کے بدلتے ہوئے تناظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ناظرین، ہمارا آج کا ویلاگ ایران اسرائیل لڑائی اور اس میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے حوالے سے ہے. ایک بات کا ذکر تو میں اپنے تمام ویلاگز میں کرتا رہا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ امریکہ اس جنگ سے باہر ہے یہ بچگانہ بات ہوگی. فرام ویری بگننگ امریکہ اور اس کے اتحادی اس جنگ میں پوری طرح انوالو ہے. انہوں نے جنگ کو پلان کرنے میں، اس کو جاری کرنے میں، اس کے معاملات کو چلانے میں اسرائیل کی پوری معاونت کی ہے. اسلحہ، ٹیکنالوجی اور وہ ساری ضروری باتیں جو اس جنگ کو کیری کرنے کے لیے ضروری تھیں وہ ان کو مہیا کی گئی. لیکن ایران کا رد عمل شاید ان کی کیلکولیشن سے مختلف نکلا ہے. ایران نے پہلی لہر کے بعد جس طرح خود کو سنبھالا ہے اور جواب دیا ہے، اس نے حالات کو اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے. پھر وقفے سے جس طرح ایران اسرائیل کے کریٹ کیے ہوئے جال کو توڑ رہا ہے، جیسے وہ اندر سازشوں کو بے نقاب کر رہا ہے، سازشوں کو پکڑ رہا ہے، وہ انڈینز ہوں یا وہ اسرائیلی ہوں، اس سے لگتا یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر کی صفائی اور اسرائیل پر حملے دونوں بڑی سمجھداری اور کیلکولیشن سے کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا اسرائیل ایرانی میزائلوں کی زد میں ہے. اسرائیل کے مختلف شہروں سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، اور وہ اسرائیلی جو غزہ کی چھوٹی سی پٹی پر نہتے فلسطینیوں کے قتل عام پر خوشیوں کے جشن مناتے تھے، آج ٹی وی سکرین پر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے میں امریکہ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ اس لڑائی میں براہ راست انوالو ہوگا. صدر ٹرمپ نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ جو ایران کا سب سے بڑا ایٹمی انسٹالیشن ہے اس کو اڑا دیا جائے گا اگر ایران اور اس کے جو رجیم ہے وہ اٹامک معاملے پہ سرنڈر نہیں کرتی. ایران نے واضح طور پر اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ کسی بھی لیول پہ سرنڈر کرے گا. تو اب جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ کس وقت، کہاں پر ہوگا اور کس وقت ہوگا. اس کے جواب میں ہمیں تھوڑے سے معاملات کو معروضی طور پر دیکھنا ہوگا. اس وقت بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ 24 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. بعض ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں، جمعے کی شام تک کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد رات کو یہ اٹیک شروع ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کچھ دنوں کے لیے رک سکتا ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ حملہ کل کسی وقت، خاص طور پہ جمعے کی رات میں کسی وقت ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ ہوں گی، نمبر 1. نمبر 2، جو ایران کے میزائل کے اڈے ہیں اور میزائل لانچر جو انسٹالیشنز ہیں وہ نشانے پر ہوں گے. اب اس کے جواب میں ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایک بات تو بڑی طے ہے کہ ایران یہ کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ اس میں آیا تو اسے ہولناک نتائج بھگتنا ہوگا. امریکن اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ وہ رہبر اعظم جو ہیں آیت اللہ خامنائی ان کو شہید کر دیں گے. سستانی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو جو نتائج ہوں گے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.
یہ بات بھی طے ہے کہ ایرانی پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے. یہ جواب عراق میں موجود اڈے ہو سکتے ہیں، ہوں گے. مشرق وسطیٰ کے جو اڈے ہیں وہ ہوں گے. ڈیگو گارشیا کا اڈا ہوگا جہاں سے بنیادی طور پر امریکہ کے B-52 بمبار طیارے فلائی کریں گے اور وہ بم گرائیں گے جس کا وزن 30,000 پاؤنڈ ہے اور جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر 200 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب کیا واقعی یہ حملے ایران کے زیر زمین ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر سکیں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بات تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران ڈٹ کر کھڑا تھا، ڈٹ کر کھڑا ہے اور اپنے آخری قدم تک، اپنی آخری سکت تک وہ اس سامراجی یلغار کا مقابلہ کرے گا. اور لگتا یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آئے گا اور تباہی اور بربادی اس سے زیادہ ہوگی جس کا ابھی امریکہ اور اس کے حواری تصور کر رہے ہیں. یاد رکھیے، ایران ایک ملک نظر آتا ہے لیکن پورے مڈل ایسٹ میں بہت سے گروپ ہیں جو ایران کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. جب ایران کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہوگا تو وہ گروپ اٹھیں گے، وہ اپنی حکومتوں پر اٹیک کریں گے، وہ اپنے علاقوں میں ایران کے مخالف جو عناصر ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے اور ایک سے زیادہ ملک مشرق وسطیٰ کے اس یلغار کی زد میں آ سکتے ہیں. تو جو بھی ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب بڑی طاقتیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے کسی کو دبانا ہے تو پھر نتائج کو نظر انداز کر دیا جاتا. آخر امریکہ کی مجبوری کیا ہے؟ وہ کیوں بے بس ہے کہ اس لڑائی میں عملاً کودے؟ جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ وہ لڑائی میں شروع سے انوالو ہے. اسرائیل اور امریکہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کورین پریزیڈنٹ نے تو بڑی دلچسپ بات کہی ہے. اس نے کہا ہے کہ اسرائیل تو کوئی ریاست ہی نہیں ہے، یہ امریکی بدماشی کا اڈا ہے. یعنی امریکہ اسرائیل کو استعمال کرتا ہے اپنی بدماشی کے لیے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں امریکہ کے اندر جو اسرائیل امریکن لابی ہے اور جو زائنسٹ لابی ہے اس کے معاملات کو سمجھنا ہوگا. ہم اپنے ویلاگز میں اپنے سننے والوں کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ زائنسٹس ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں کر رہے، یہ پچھلے 400-500 سالوں سے دنیا میں جنگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں. وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو، وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو، وہ کولڈ وار ہو جیسے ویسٹ کولڈ وار کہتا ہے لیکن وہ ورلڈ وار 3 تھی، یا وہ لڑائی ہو جو عراق پر پہلے امریکی حملے کے وقت شروع ہوئی تھی، جسے صدام نے مدر آف آل وارز کہا تھا. یعنی وہ لڑائی جو تمام جنگوں کی ماں ہے. اب اس سارے کے پیچھے زائنسٹس ہیں. وہ سینیٹر جو زائنسٹ لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو خط یا جو بیان سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ تمہیں تیار ہی اس لیے کیا گیا تھا اس وقت کے لیے کہ تم وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں، اور اگر تم وہ نہیں کرتے تو پھر وہ نتائج ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ٹرمپ اس وقت زائنسٹوں کے نرغے میں ہے، زائنسٹس اسے پوری طرح اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اور اس سے وہ فیصلے کرانا چاہتے ہیں جو زائنسٹوں کے مفاد میں ہیں، امریکہ کے مفاد میں شاید نہیں ہے. اس لیے امریکہ کے اندر جو دوسری طاقتور لابی ہے، جو پینٹاگون ہے، جو CIA ہے، جو امریکہ کے ڈپلومیٹس ہیں، جو اس کے ڈیفنس سے جڑے اسٹریٹجک
معاملات سے جڑے لوگ ہیں وہ اس جنگ میں جانے میں پہ تیار نہیں ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کے اندر زائنسٹ لابی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کا ایک بھرپور قبضہ ہے امریکن معاملات کے اوپر، وہ کامیاب ہوتی ہے، یا دوسری لابی جو امریکہ کے معاملات پہ ہے، جو اس سکیم کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس کا نعرہ لگا کے ٹرمپ آیا تھا امریکہ فرسٹ، کہ میں ساری دنیا میں جنگیں ختم کروں گا اور جو کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا، اور جس سے اب لگتا ہے کہ ٹرمپ بٹرے کر رہا ہے، کیا وہ کامیاب ہوتی ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ زائنسٹ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اس ساری صورتحال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نیٹو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، G7 تو بڑے کھل کے، اور اس میں جاپان بھی شامل ہے، بڑے کھل کے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ایران کے پلڑے میں کیا ہے؟ چین اور روس. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ممالک اس وقت کوئی کسی بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن چائنیز نے جو ایک کام کیا ہے وہ پیسفک اوشن میں اس کی جنگی مشقیں ہیں جو تائیوان اور اس کے ارد گرد کی جا رہی ہیں. چین نے اپنے 2 بحری بیڑے ایڈوانس کیے ہیں ان ایریاز کی طرف جو ان لائنز کے قریب ہیں جنہیں امریکہ اپنے لیے سینسٹیو سمجھتا ہے. اس کے ساتھ چینی طیارے مسلسل ایران میں لینڈ کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اس وقت وہ ضروری ایکوپمنٹ لا رہے ہیں، وہ ضروری آلات لا رہے ہیں جو ایران کو اس جنگ کے لیے چاہیے. روس پوری طرح ایران کے ساتھ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یوکرائن کی جنگ نے اسے تھکا دیا ہے. اس کے بہت سے وسائل یوکرائن کی جنگ میں ضائع ہو چکے ہیں. وہ شاید اس وقت بہت بڑی تعداد میں اسلحہ اور ٹیکنالوجی ایران کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو وہ دے سکتا ہے وہ ضرور دے گا اور دے رہا ہوگا، کیونکہ ایران نے کھل کر یوکرائن وائر میں نہ صرف روس کا ساتھ دیا تھا، اسے ڈرونز پرووائڈ کیے تھے، بلکہ اور بھی جو ہتھیار اور ٹیکنالوجی وہ پرووائڈ کر سکتا تھا وہ اس نے کی تھی. تو لگتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ ایک بڑی اور لمبی جنگ کی طرف جا رہا ہے. اگر آنے والے دنوں میں کوئی معجزانہ تبدیلی نہیں آ جاتی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو جاتا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، اور ایک ایسا سلوشن آ جائے جو کہ فیس سیونگ کرتا ہو سب کی، اگر ایسا نہیں ہوتا اور اس کے چانسز بہت کم ہیں، تو ہم ایک بہت ہی ہولناک جنگ دیکھنے جا رہے ہیں جو اس پورے خطے کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرے گی. اور اب آج کے ویلاگ کا آخری اہم نقطہ، اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا؟ پاکستان کا بارڈر ایران سے براہ راست لگتا ہے. بحر عرب میں پاکستان ایک اہم ملک ہے. گوادر اور چابہار کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک سائزبل تعداد میں شیعہ کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں جو ایران سے مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر بہت ہمدردی رکھتے ہیں. پاکستان گزشتہ 75-76 سالوں سے امریکن اور مغربی جو اتحاد ہے اس کے ساتھ کلوزلی اٹیچ رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں دونوں کے درمیان اشتراک عمل شامل ہے. خاص طور پر افغانستان کے معاملے پہ پاکستان اور امریکہ مل کر کام کرتے رہے، چاہے وہ سوویت یونین کی انویژن ہو
یا اس کے بعد جب طالبان پر امریکن اٹیک تھا، پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، امریکہ کو اڈے بھی دیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے جواب میں امریکنز نے شکر گزار ہونے کی بجائے یہ الزام لگایا کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا۔ اور پھر اوباما کے دور میں ایک ایسی پالیسی بنائی گئی جسے افغان پاکستان پالیسی کہا جاتا۔ یہ پالیسی کیا تھی؟ یہ پالیسی تھی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو کنٹرول کرنا۔ لیکن بہت سے معاملات شاید انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یا وہ جو پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں ہر چیز ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو افغانستان میں امریکنز اس بری طرح پھنسے کہ وہ پاکستان کو کیا کنٹرول کرتے، خود ان کے لیے افغانستان سے باعزت ریٹریٹ ناممکن رہی۔ کہا جاتا ہے کہ افغان تو اس حد تک امریکنوں سے لڑے کہ امریکنز 2006-2007 میں افغانستان چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا، جو ان کا اپنا پلان تھا جب وہ 2001 میں حملہ کر رہے تھے، کہ وہ 4-5 سالوں میں اس خطے کو ہموار کر دیں گے اور یہاں وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ لیکن جو افغان ریزسٹنس تھی انہیں اس نے مجبور کیا کہ امریکن 2021 تک وہاں رہیں، اور پھر وہ اس طرح وہاں سے نکلیں کہ ان کے فرار ہی کہنا چاہیے، ان کے فرار کو ٹی وی سکرینیں دکھائیں کہ کیسے وہ اپنا بہت سا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان اس ساری صورتحال کو بہت کلوزلی دیکھ رہا۔ ایران پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات میں تعاون بھی کرتا ہے، کچھ معاملات پر ہمارے اختلافات بھی ہیں، لیکن پاکستان نے جس طرح ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں کھل کر ایران کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی آج ہی کے دن 21 اسلامی ملکوں نے مل کر، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اس بات کی پرزور مذمت کی ہے کہ اسرائیل کے ایران کے اوپر حملہ یہ غلط اقدام ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس کو روکنا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر جو حملہ ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ حملے اسرائیلیوں نے ایران پر کیے ہیں۔ اب اگر امریکہ بھی اس ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے تو وہ بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، اور اس کی سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے، جب آپ کسی ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ بناتے ہیں یا اس کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس سے ریڈیشن پھیلتی ہے جس سے عام لوگ، عام جاندار متاثر ہوتے ہیں۔ چرنوبل کا واقعہ جو سب کا سوویت یونین میں ہوا تھا وہ سب کو یاد ہے، اس سے نکلنے والی ریڈیشن نے بہت سے لوگوں کو زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ تو جب ایرانی ایٹمی تنصیبات کو آپ بڑے بمبوں کے ساتھ تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ریڈیشن پھیلے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس کے دائرے میں فوجی آ رہے ہیں، ایٹمی سائنسدان آ رہے ہیں، یا عام سویلین آ رہے ہیں۔ تو یہ کرائم ہے جو لگتا ہے کہ امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ابھی تک اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال میں کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لے گا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو۔ ہم اپنے مفادات کو سیو کریں گے، ہم اس سچویشن میں امن اور سیز فائر کے لیے اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، اور اگر ہم اس جنگ میں کسی طرح انوالو ہوتے ہیں، اور جس کا چانس ہو سکتا ہے کہ ہو، تو پھر یہ بہت بڑا سوال ہوگا کہ ہم کس کی طرف سے انوالو ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایران کے اندر رجیم چینج جو کہ پلان ہے، اس ساری جنگ کے پلان کا حصہ ہے، ہو جاتی ہے، اور ایک نیا کٹ پتلی حکمران تہران میں انسٹال کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ سوویت یونین نے افغانستان میں انسٹال کیے تھے، یا امریکہ نے
جب افغانستان پہ قبضہ کیا تو وہاں اب کٹ پتلیوں کو حکمران بنایا. اسی طرح کی کوئی کٹ پتلی تہران میں بھی بٹھا دی جاتی ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ ایران کے معاملات کیا ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا بارڈر پاکستان کے ساتھ آ کے لگے؟ وہ گریٹر اسرائیل جس کو بنانے کے لیے یہ صہیونی سارا یہ خونی ڈرامہ شروع کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے انہوں نے، یا یہ ناٹک رچا رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لیے آپشنز بہت محدود ہو جائیں گی.